اور یہ فروش کے لائن کا مذاکرہ، یہ
جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین جو لیا تھا وہ آپ کے عمل سے عمل نہیں لیا، صحابہ نے اپنے عمل سے اپنے بعد والوں کو لیا۔ لکھنے پڑھنے کا بہت کم ماحول تھا، چند لوگ انگلیوں پر گرے جاتے ہیں جو لکھنا جانتے تھے، کاغذ ہی نہیں تھا، مشین کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کاغذ اور چھپائی کا کوئی مشین، کاغذ ہی نہیں تھا اس زمانے میں، جو کچھ تھوڑا بہت لکھتے تو وہ ہڈی پر پتھر پر اس پر لکھا جاتا تھا، وہ بہت چھوڑا ہوتا تھا۔ ابھی جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اس کو اسی طرح نقل کیا، بعد والوں نے اس پر عمل کیا اور پوری دنیا میں اسی طرح پھیلا۔ عربی پاک کا تو پہلا جو اس سے تیار ہونے والا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انہوں نے تیار کر کے بھیجے علاقوں، وہاں تک تو اسلام پہنچ چکا تھا دنیا میں، وہاں تک تو اسلام پہنچ چکا تھا افریقائی لوگ، وہ جتنا ہوا وہ اسی طرح ہوا، عمل سے عمل میں وجود کیا ہے۔ ایسے یہ جو کام کا طریقہ ہے ہمارا، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً عمومی گشتوں میں، خصوصی گشتوں میں، تعلیم کے حلقے آپ نے خود لگائے، اور آپ کے حلق باہر چلے پھرے تو آپ لوگوں سے جا کر خود ملے، دیہاتیوں سے بھی اور تاجروں سے بھی، شہری لوگوں سے بھی، علماء کی خدمت کی حاضر ہو، خود ہی بیٹھے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں جو عملہ تیار کیا وہ اسی طرح کا تھا، خود ہی وہ نقل و حرکت والا تھا، اور جا کر لوگوں سے ملتا ہے دیہاتوں میں، شہروں میں، اور پھر جماعتیں جو اس زمانے کا روانہ ہوئی وہ بھی اسی طرح سے، اور جتنے ہم پرانے لوگوں کے نام سنتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے، حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی علی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جتنے بڑے لوگوں کے نام سنتے تو وہ خود جماعتیں لے کر پھرے، خود ہی جماعتیں لے کر پھرے۔ اس وقت جو ہمارے اس مجموعے کی بہت سارے حضرات ہیں پرانے، وہ خود ایک مدت تک جماعتیں لے کر علاقوں میں پھیرے، اور جب واپس آئے تو اپنے مقام پر رہ کر، اس وقت تو ایک دو گشتوں کا وہ نہیں تھا، پرانے لوگ روزانہ ہی وہ تو گشت کرتے تھے، آج اس مسجد جا رہے کل اس مسجد میں، پرسوں اس مسجد میں، پرسوں اس مسجد میں، کام کرنے والا ہمارا ہی نہیں تھا، ایک ایک آدمی مارا مارا پھرتا تھا اپنے مقام پر، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی نصرت کرنے والا نہیں، لیکن کام کی جو صحیح شکل ہے وہ لے کر ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی پھرتے رہے، خود ہی پھرتے رہے، دھیرے 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 سب جگہ شکل بن گئی، اور اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ علاقوں میں وقت لگا ہوا ایک بہت بڑا مجمع ہے، جو اپنے علاقوں کے، ضلعوں کے، صوبوں اور ملکوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کافی ہے، کتنا بڑا مجمع ہے، سب جگہ اگر ان کو صحیح ترتیب کے ساتھ استعمال کی صحیح شکل مل جائے، اور کام بزرگوں نے جس طرح ہم کو بتایا اس انداز سے اگر شروع کر دیا جائے تو اتنا آسان اور سمپل کام ہے۔ اگر کسی مسجد کے پاس صرف دو آدمی ہیں کام کرنے والے، وہی آدمی، اور وہ دو آدمی اگر اپنا 2.5 گھنٹہ صحیح لگا لیں تو یہ دو آدمی کم از کم روزانہ 5 آدمیوں سے مل سکتے ہیں، 2.5 گھنٹے کم از کم 5 آدمیوں کو وہ ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت کی بات کر کے ان کا ذہن بنا کر ان کو اعمال دعوت کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تو مہینے بھر کی محنت کے نتیجے میں یہ 2 آدمی تقریباً 150 آدمیوں سے ملاقات کریں گے ایک مہینے میں، اور اسی میں سے ان کی سیرودہ جماعت بنا لیں، اسی میں سے وہ گشت کرنے والے تیار کر لیں گے،
اور اسی میں سے 4 مہینے کے لوگ ملیں گے. اگر 2 ہی آدمی مسجد ہے، اگر 4 ہیں تو 300 ہو جائے، 6 ہیں تو 450 سے ملیں گے، اور 8 آدمی ہیں تو محلے کا کوئی آدمی نہیں بچے گا اس مہینے میں کہ جس کے پاس پہنچنا نہ ہو. اور ان کو کوئی زیادہ کرنے کی صرف رہ گا، وہ اپنا کاروبار وقت پر کاروبار کرے، دکاندار اپنے دکان پر جاوے، کہ بچوں کا حق ادا کرے، 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھے، صبح شام کی اپنی تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، دین سیکھے سکھاوے. وہ سارے کام کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ کا لگا رہے ہیں ترتیب کے ساتھ، تو آسانی کے ساتھ. اگر 4 آدمی ہیں تو 300 آدمیوں سے مہینے پر ملاقات کریں. اتنا سمپل سا کام اور آسان. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو عملی طور پر منتقل کرنے کی ضرورت. کسی بزرگ سے میں نے سنا کہ اس وقت جو ہے ہمارے کام کی جگہ مذاکروں نے لے لی. تو کام کا ہمارا وقت ہے روزانہ کا. کسی مسجد اور جماعت بیٹھی تو 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کا اپنا مشورہ کرتے. اب ان کو کام پہ لگنا ہے. اگر صبح یہ مسجد کی جماعت پھیل جاتی، کسی کے پاس 1 گھنٹہ ہے صبح، کسی کے پاس 1.25 گھنٹہ ہے، کسی کے پاس 2 گھنٹے، میرا 2.5 گھنٹہ پورا ہے، وہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں صبح سے ہی، تو وہ اچھا خاصا کام صبح ہی کر سکتے ہیں. اگر صبح کے وقت میں پورے محلے کا جوڑ کرنا ہو تو وقت مناسب نہیں ہے. کبھی کوئی مزدوری پر جا رہا ہوگا، کوئی کاروبار پر جا رہا ہوگا، دفتر والا دفتر جائے گا، کچھ لوگ آرام میں ہوں گے. تو یہ وقت ایسا نہیں ہم جس میں سب کو جمع کر سکیں. لیکن صبح مسجد سے نکلنے والی 2 یا 3 جماعتوں کو کچھ لوگوں سے ملنا ہے تو یہ کام مشکل نہیں. پچھلے سال جامعہ ہم لوگ گئے تھے، وہاں کے ساتھیوں سے اس کا مذاکرہ ہوا کہ بھائی آپ حضرات جو ہے شام کو ہی اثر سے عشاء میں سارا کام کرتے ہیں. اس میں ایک دن پہلا گیسٹ آتا ہے، ایک دن دوسرا گیسٹ آتا ہے، ایک دن شب گزاری ہوتی ہے، ایک دن آپ کا مشورہ ہوتا ہے، 1 3 دن بچوں کے ساتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں. 5-6 دن ہفتے کے گزر جاتے ہیں. جس کو ہمارا روزانہ محنت کا نظام ہے لوگوں سے ملنے کا، وہ قابو میں نہیں ہے، ان کی کارگزاری کے نتیجے میں نکلا. پھر ان سے ترغیب دی کہ حضرات بھائی صبح سے کام شروع کرتے ہیں. جو وقت ہمارا یا تو مسجد میں ویسے ہی گزر جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، یا پھر وہ وقت اخبار میں یا دیگر صبح کی ایسی مشغولیوں میں گزرتا ہے یا گھر میں گزر جاتا ہے. وجہ اس کے اگر جس کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ہے تو 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ ہے تو 2 گھنٹے. صبح اگر کام شروع ہو جائے تو کیسا؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ صبح لوگ سوتے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی سب تو نہیں سوتے ہوں گے. مزدور لوگ تو صبح جلدی نکلتے ہیں، ملازم لوگ اپنے وقت پر نکلنے کی فکر میں وہ جاگتے ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. تاجر لوگ کوئی 8 بجے نکلتا ہے، ان کے ماحول میں تھوڑا اور جلدی نکلتے ہیں. 8 بجے نکلتا ہے تو 7 بجے سے جاگا ہوا ہوتا ہے. کوئی آدمی 9 بجے نکلتا ہے، وہ 8 بجے سے جاگا ہوا ہوتا ہے. تو جا کر ہم ان سے بات کریں، اگر وہ تیار ہے راضی ہے ان سے ملاقات کریں، راضی نہیں آگے بڑھ جاؤ. آرام میں ہے معلوم کر لیں کب اٹھیں گے اور اگلی ملاقات کے لیے چلے جائیں. تو آگے کے آدمی سے ملیں گے اتنے میں جگ جائیں گے. یا وہ نہیں ملے، ان کا بیٹا مل گیا، بیٹے سے ملنے گئے، وہ سو رہا تھا، ابا جاگ رہے تھے. لیکن اگر حرکت ہماری صبح سے شروع ہوتی ہے تو آدھا کام ہمارا صبح ہو جائے گا. جماعتوں کی روانگی صبح ہوتی ہے، واپسی پر ان کی کارگزاریاں صبح ہوتی ہیں. جماعتیں ایک مسجد سے دوسری مسجد منتقل ہوتی ہیں، عامةً صبح کے وقت میں ہوتی ہے. اگر اس وقت مسجد کی جماعتیں یا پوری جماعت میں تو اس جماعت کے چند لوگ 5 آدمی 7 آدمی 8 آدمی، کم از کم 2 آدمی بھی اس مسجد میں صبح سے فعال ہیں اور کام پر لگے ہوئے ہیں، اچھا خاصا کام ان کے ذریعے سے ہمارا ہو سکتا ہے. اور پھر وہ اب آپ کام پر چلے گئے، باقی کام شام کو مکمل کریں. شام جو عصر عشاء کا ہمارا وقت ہے، عصر سے عشاء کا، سردیوں کے موسم میں وقت تنگ ہوتا ہے اور گرمیوں میں لمبا ہے، تو عموماً شام کو گرمی کے موسم میں جلدی آدمی کام سے واپس آتا نہیں، دیر ہو جاتی ہے. اور گرمیوں کے دنوں میں سب کو پتہ ہے آج کے دن پر کام کرتے ہوئے ایسا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ شام کو اسی کی ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا کسی سے جا کے ملے. تو اس لیے جو ہماری محنت کا بنیادی عمل تھا لوگوں سے جا کر ملنا. 2.5 گھنٹے کی تعلیم تو بعد میں
2.5 گھنٹے کم از کم لگا لیں. لیکن ایک بنیادی عمل تھا ہمارا روزانہ کی دعوت اور روزانہ کی محنت، وہ اصل ایک بنیاد ہے. اس میں ہم اگر اندازہ کریں کہ ہم اپنا ذاتی پھر اپنی مسجد کا کہ اس مہینے بھر میں ہماری مسجد وال جماعت نے مسجد کے اطراف کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں سے ملاقات کی، اگر ہم مہینے کا ایک اندازہ کریں تو واضح طور پر بات سامنے آ جائے گی کہ 10%، 15%، بہت زیادہ ایکٹیو مسجد وال جماعت ہے تو 20-25% ملاقات کی. باقی جو چھوٹے ہیں 75%، 80% لوگ، ان سے سال بھر میں کب ملاقات ہو رہی اس کا اندازہ کریں گے تو ابھی ہماری مسجدوں ان مسجدوں کے اطراف میں جہاں مضبوط مسجد وال جماعت ہے اور جہاں 5 اعمال پابندی سے ہو رہے ہیں، جہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں نکل رہی ہیں، ایسی مسجدوں کے اطراف میں بھی 100% ملاقات نہیں ہو پاتی، جو ہمارا پہلا اور بنیادی کام ہے. ایک آدمی کے پاس جانا اور ملنا. اب منظم ہوتے ہوتے اس کی تفصیل ساتھیوں نے سوچی بنائی کہ بھائی صاحب کی فہرست بنائی جائے ناموں کی اور نامزد ان کی ملاقات کی جائے اور ان سے پوری تفصیل سے بات کی جائے. تو وہ نظام کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے. صوبائی سطح کے جو ہمارے مشورے اور جوڑ ہو رہے ہیں اس میں اپنے مجمع کو اس کی ترتیب دینے کی ضرورت ہے. ضلع کی سطح پر جڑے ہیں تو وہاں پر جو حلقوں میں، اور اگر یہ ہمارا مجمع جو پورے ملک کا قریب ہے، پورے ملک کا، تو یہ آیا ہوا جو مجمع ہے اگر 1000 آدمی ہے تو سمجھے تقریباً یہ 1000 مسجدوں کے ساتھ ہی، کیونکہ اس میں ایک مسجد کے مشکل سے کوئی 2 آدمی ہوں گے. ہمارے اس مجمع میں ایک مسجد سے مشکل سے کوئی 2 آدمی ہوں گے، تقریباً ہر مسجد سے ہی ایک ساتھی عنوان پر ہوں گے. اگر ان 1000 مسجدوں میں اگر صحیح رخ شروع ہوتا ہے ملک میں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ اگلے یعنی چند ہی مہینوں میں ملک بھر میں اس کا مضبوط اور مستحکم نظام جاری ہوگا. اور پہلا کام ہمارا شروع ہوگا جا کر ملنا، اپنی مسجد کے اطراف میں 100% بالغ مسلمانوں سے جا کر ملاقات کرنا پہلا کام ہے ہمارا. اب اس میں ایک مجمع بنے جو مانوس ہیں، غیر مانوس ہیں، کوئی پسند کرتے ہیں، کوئی پسند نہیں کرتے. تو ہمیں سب کے پاس جانا ہے، سب کے پاس جانا. جو پسند کر رہے ہیں خوشی سے بات سنیں گے، جو نہیں کر رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی بات ہوگی. آخری درجے میں ہم ان کو دعا سلام کر سکتے ہیں، ان کو دعا کی گزارش کر سکتے ہیں. پیچھے کے لوگوں کی جو محنت تھی وہ اس سے ہوگی. اس وقت تو وہی ایک آدمی 2 آدمی ہوتے تھے، باقی بستی پوری مانوس نہیں ہے، کوئی ان کے خاندان میں بات کوئی نہیں سن رہا ہے. لیکن وہ مارے پھرتے رہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے. اور بہت سے ان میں ایسے تھے جو باحیثیت لوگ تھے، بڑے لکھے لوگ تھے یا بڑے تاجر تھے، بڑے زمیندار تھے، اور جب انہوں نے کام کو سیکھ کر کام لے کر اپنی بستی میں گئے تو ان کی حیثیت بالکل 0 ہو گئی. ان میں بھی بہت سے ہوں گے ایسے اپنی جگہ پڑھے لکھے تھے، باعزت آدمی، لیکن تبلیغ میں لگتے کہ لوگوں نے ان کے ویلیو بالکل ڈاؤن کر دیا. پتہ نہیں قسم کے تانے اور گالیاں سنتے رہے وہ، لیکن اپنی ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے کام کرتے رہے. وہی کام کا ہمارا اثر ہو گیا. سب کے پاس جانا، ایک سے ملنا، ساری محبت کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، نبوت سے پہلے سب اسلام ایمان کی دعوت نہیں ہے، لیکن آپ کا سب کے ساتھ تعلقات کیا لوگوں کے تحت آپ نے اجتماعی زندگی گزاری. اس ویسے تنہائیوں میں آپ کا اچھا خاصا وقت گزرتا تھا، عبادت میں آپ کا اچھا خاصا وقت گزرتا تھا، اور احرام میں مستقل آپ کا قیام ہو جاتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چند دنوں کا گوشہ ان کا پوچھا دیا کرتی تھی وہاں. اس کے علاوہ جو آپ کا وقت تھا تو لوگوں کے ساتھ اختلاط والا تھا. کوئی غریب ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی مسکین ہیں، کوئی محتاج ہیں، سب قسم کے لوگوں کی خبر گیری اور ایک اجتماعی زندگی کیا. بلکہ والوں کے جو اجتماعی امور ہوتے تھے، جو مباح اور جائز امور ہوتے تھے، اس میں آپ اسلام شریک ہوتے تھے. آپ کی وہی زندگی ہے. اور پھر آپ پر جب ذمہ داری آئی نبوت کی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی حیات صحابہ کی پہلی چیز میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں. آپ کی انفرادی دعوت، ایک آدمی کو دعوت
دو آدمیوں کو دعوت، سرداروں کو دعوت، غلاموں کو دعوت، حقوق کو دعوت، بازار میں آپ کی دعوت، گھر میں دعوت، اس کے عنوان لگائے ہیں مستقبل اس میں. اور جو کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اصل چیز ہے کیفیت، اندر کی فکر اور اندر کا جو درد ہے آپ کی جو کڑھن ہے، جو کڑھن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا کہ اس کام میں دماغ سے زیادہ دل کا حصہ، دل کا بڑا حصہ، اندر کی کڑھن، وہ کڑھن چین سے نہیں بیٹھنے دے گی. وہ کڑھن جو ہے اندر کی، جن لوگوں کو لگی رہتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ معذور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، بیماریاں ہو گئی مختلف قسم کی، لیکن گھر نہیں بیٹھ رہے بلکہ جا رہے لوگوں کے پاس. ایسی معذوریاں ہیں کہ شریعت میں جتنے آزار قبول کیے گئے ہیں عبادتوں میں، سارے آزار ان کو لگ گئے سارے عذر کے بعد بھی، لیکن اندر کا ایک درد ہے، اندر کے کڑھن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملے گا. اتنا آپ کو پڑھا جائے گا اور آپ کی دعوت کو پڑھا جائے گا. حضور علیہ السلام کی تسلی کے خاطر اللہ پاک نے کلام پاک میں انبیاء علیہ السلام کی قصص کو بیان کیا، ان کی قربانیوں کو بیان کیا. نوح علیہ السلام کی قربانی اور موسیٰ علیہ السلام کی قربانیاں، عیسیٰ علیہ السلام کی قربانیاں اور شعیب علیہ السلام کی قربانیوں کو بیان کیا. ان کے وہی حالات کو زیادہ بیان کیا ہے. بولا ہے 950 سال تک نوح علیہ السلام گرتے رہے، کوئی بڑا اجتماع کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا. 2000 آدمی جمع ہو جائے، ایسا اجتماع کرے، اس پر خطاب کرے. ان کی پوری دعوت اسی طرح کی، 1 سے ملے، 2 سے ملے، 5 سے ملے، 10 سے ملے. جو اصل ہے مکے میں 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بڑا اجتماع نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے وہاں. کبھی آپ جنہ میں ہیں، کبھی عکاظ میں ہیں، تو کچھ دن آپ کے مینا میں گزر رہے ہیں اور وہاں جا کر جو آئے وہ خود کہہ رہے وہی یؤوینی وہی ینصرونی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ. ہم ذرا ان الفاظ پر غور کریں. آپ علیہ السلام آپ کا وطن مکہ ہے، آپ مکہ کے سب سے زیادہ معزز خاندان کے فرد ہیں اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں اکیلے جا کر اس طرح سے لوگوں کی عاجزی کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں کہ کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں اور اس کے بدلے اللہ اسے جنت دے گا. آپ علیہ السلام خوشامد کر رہے ہیں اور لوگوں کی جگہ اور اکیلے پھر رہے ہیں. ایسے موقع ہیں جس میں ہے ابو بکر آپ کے ساتھ یا اور کوئی ہے، ایک دو آدمی آپ کے ساتھ ہے، آپ مارے پھر رہے ہیں اور لوگوں کی خوشامد کر رہے ہیں. 1 دن 2 دن 4 دن میں پورے 13 سال آپ کے مکے میں گزرے. وہی ہمارا اصل رخ ہے کام کا، جس کی نقل ہے یہ ہماری گھرگھنٹی میں. اگر یہ صحیح رخ پر ہوئی تو اس سے پورے دین کو وجود ملے گا. اس لیے کہ ہماری اس نقل و حرکت سے تبلیغی جماعت کے کارکن نہیں بنانا ہے کہ اس وقت کے حالات میں ہمیں شورا کے ممبر نہیں بڑھانے ہیں. کوئی 10 آدمی ہماری تاریخ میں آ جائے، کوئی جوڑ ہم کر لے تو 500 آدمی جمع ہو گئے اور ذہنی اعتبار سے موافق ہو گئے. اچھی بات ہے، لوگوں کی ذہنی تائید بھی مفید ہوتی، ہمت دلاتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے. صرف مقصد اس محنت سے جو بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء جمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور علیہ السلام جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان ساری چیزوں کو زندہ کرنا. اس میں امت میں نماز زندہ ہوگی، ذکر زندہ ہوگا، تلاوت و عبادت زندہ ہوگی اور اس میں معاشرت اور اس میں اخلاق زندہ ہوں گے اور تجارت میں عمدگی پیدا ہوگی اور حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ تجارت وجود میں آئے گی، معاشرے میں حیا زندہ ہوگی اور دین کا علم بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، وہ اس کا ایک رخ ہے. یہ جو ہماری ملاقات ہے وہ اس لائن کی ترغیبی باتوں کے اس میں مذاکرے ہیں. بقول حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہمارے کام میں تشکیل 6 نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے.
یہ جو ہماری ملاقاتیں ہیں وہ ان مذاکروں کو زندہ کرنے کے ایمان اور ایمان کے فائدے، ایمان کے فضائل اور اعمال کے فضائل اور اخلاق کے فضائل اور اخلاص کے فضائل اور راہ خدا میں جان مال لگانے کی بات ہوگی اس کے فضائل. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ وجود میں ہیں. روزانہ اس روز سے ملاقاتیں ہوگی. کوئی ایک آدمی 4 مہینے کی نیت کرے گا روز، لیکن توبہ چاہ کے روز نمازی بنے گا. کوئی دوسرا آدمی 6 روزہ کی نیت کرے گا، 2-4 آدمی اشراق 4 پڑھنے والے بنے گے. وہ بھی ہمارا کام ہوا ہے. اگر کسی مسجد میں لوگ اشراق پڑھنے والے بنے، حج پڑھنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے، وہ مسجد آباد ہوئی. حضور علیہ السلام کی مسجد کی آبادی کا کیا مطلب تھا کہ آپ کی مسجد میں جو ہے کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. مختلف حلقوں کے فضائل قرآن اور فضائل ذکر میں جو حدیث نقل ہوئی ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ قرآن کا حلقہ لگا کر بیٹھے، کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے تشریف رہے تھے، سکھا رہے تھے، اور ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ صدر چھپا دیں. رات کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوانوں نے طے کیا تھا کہ ہم رات کے ابتدائی رات میں عبادت کریں گے. تو ہم عبادت کرتے تھے، تھک جاتے تھے، مسجد میں سو جاتے تھے. تو جب یہ محنت ہوگی گھر گھر جانا ہوگا تو مسجد صحیح روپ سے آباد ہوگی. 5 وقت کی نمازوں میں مسجد آباد ہو جائے گی، اور نمازوں سے پہلے لوگ مسجد میں آ کر ٹھہرنے والے بنیں گے. نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہریں گے. سیکھنے والے کچھ قرآن سیکھ رہے ہوں گے، کچھ ذکر کر رہے ہوں گے، کچھ دعوت کا حلقہ لگائے ہوں گے، کچھ فضائل کا حلقہ لگا رہے ہوں گے، اور دین کے سارے جگہوں پر پانی پہنچے گا. اس کا جو ہمارا بنیادی کام ہے وہ یہ لوگوں سے جا کر ملنے کا کام ہے، اور نئے سے نئے لوگوں کے پاس جانا. صرف ہمارا کام کارکنوں میں نہیں. فہرست بنے گی 4 مہینے والے اتنے چیزیں ٹھیک ہے، مسجدہ جماعت کے علم کے خاطر فہرست ہے، صرف انہی لوگوں سے نہیں ملنا. عموماً یہ بولے میں کوئی جماعت بنانی اس لیے کہ 4 مہینے کی تقاضا ہے اوپر سے کہ آپ کی مسجد سے ایک جماعت ہو، تو مسجدہ جماعت بیٹھ کر ناموں کی فہرست بنا دی. 15 20 25 50 آدمیوں، یہ 50 آدمیوں کی 2 5 10 مرتبہ ملاقات ہوئی. لیکن اس 50 کے علاوہ دوسرے مسجد کے اطراف میں 450 آدمی. اس میں بہت سے وہ ہیں جو ابھی مسجد بھی نہیں آ رہے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو جمعہ تک میں بھی نہیں آ رہے. اگر ترتیب کے ساتھ ملاقاتوں کا نظام مسجد کی جماعت بنا دیں، اگر 4 آدمی ہیں تو 2 جماعتیں بنا لیں، اور 2 نے مل کر آدھا محلہ تقسیم کر دیا پوری مسجد کا. 200 مکان ہے، 100 گھر تقسیم کر لیے. 15 دن میں نہیں تو مہینے میں یہ 100 گھروں تک یہ پہنچ جائیں گے، 100 گھروں تک یہ پہنچ جائیں گے. نئوں سے، پرانوں سے، اور بوڑھوں سے، جوانوں سے، اور تاجروں سے، کاشتکاروں سے، ملازموں سے، سب سے ملاقات ہو جائے گی، اور ہر گھر تک بات پہنچے گی. اور جہاں وہاں جا کر کے جو بات ہماری ہے وہی کہ ایمان اور اس کے فضائل کو منہ بھر کے بولا جائے، جس کا خصوصاً اس کی ضرورت ہے. مادے کا غلبہ ہے، مادے کا غلبہ ہے. چیزوں کو بولا جا رہا ہے، مال کو، پیسے کو، سونے چاندی کو، زمین جاگیر کو، اور ڈگریوں کو بولا جا رہا ہے. اس لیے ماں باپ دونوں لگے ہوئے ہیں 2 بچوں کو ڈاکٹر بنانے میں، انجینئر بنانے. یہ دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں. وہ جتنی مرتبہ تو وہ بچہ ڈاکٹر نہیں بولتا، اس کے مقابلے میں دونوں والدین جو ہیں وہ زندگی میں ان سے زیادہ بولتے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، کیونکہ ان کو یقین یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بنے گا زندگی بن جائے گی، یہ تاجر بنے گا زندگی بن جائے گی. ایسے ماحول میں ضرورت ہے گھر گھر جا کر اللہ کو بولا جائے. اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، حکومت ایک اللہ ہی کی. پوری قوت کے ساتھ اس کو کھولنے کی ضرورت، گھر گھر جا کر بولنا ہے. اور بزرگ کے طریقے کے خلاف روزانہ نئے نئے ہزاروں طریقے ایجاد ہوئے، اور جانے انجانے بڑا مجمع جو ہے اس میں زندگی کے مختلف شعبوں میں مبتلا ہے. کسی کی عبادت محفوظ ہے تو معاشرت محفوظ نہیں ہے، کسی کے اخلاق محفوظ ہے تو عبادت محفوظ نہیں ہے. اور مختلف طریقہ رائی دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا حل یہی ہے کہ اس کو پہلے تو قوت کے ساتھ بولا جاتا ہے. کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں. اب اس میں ہمارا ایک نیا آدمی بھی جا کر یہی بولتا ہے، پرانا آدمی بھی یہی جا کر بولتا ہے، جوان بھی یہی بولتا ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ آنے
کر بول، اور داعی بناتے تھے ایک ایک ساتھی کو داعی بناتے تھے۔ ضرورت اس لیے کہ ہم اپنے عملے کو، اپنے مجموعے کو، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بات کر پاتے، ان سے کوئی اتنا تو جا کر کہہ سکتا کہ اللہ کرتا ہے، اور کامیابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہے۔ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ خلفاءوں کی جماعت اگر متکلم مر رہے ہیں، اب متکلم کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بہت آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے تک بہت زیادہ تشکیلی بات کر سکتا ہو اور کسی بھی آدمی کو کسی بھی طرح تیار کر کے لا سکتا ہو، وہی متکلم۔ اتنا مشکل کام نہیں ہمارا، یہ کام سیدھا سادہ ہے، بہت آسان ہے۔ ان چند جملوں کے ساتھ اس آدمی کو حوصلہ دلا کر کے بھائی اتنا جا کر بولنا ہے کہ اللہ کرتا ہے، اور کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ اور آگے بڑھے گا وہ تو نماز کی دو باتیں کر لے، سیدھی سادی بات ہے۔ اس آدمی کو تعلیم میں بٹھا کر اپنے ساتھ شریک کر لیا، اور نماز کی، ذکر کی، عبادت کی دو چار حدیثیں تعلیم میں، اجتماعی تعلیم میں پڑھیے، وہی باتیں اس کو سمجھ، یہی باتیں جا کر باہر بول لی۔ صبح حضرت مولانا نے توجہ دلائی اس پر کہ جو ہم تعلیم میں سن رہے ہیں اس کو انفرادی میں پڑھنا ہے اور اسی کو جا کر باہر بولنا ہے، اور یہی ہمارے مضامین۔ ہمارے کام میں فلسفہ نہیں ہے، یہاں منطق نہیں ہے، یہاں جغرافیہ نہیں ہے، اس کے میدان الگ ہے، یہاں فضائل ہی فضائل ہے، اور اسی لیے فضائل کی تعلیم ہماری ہے کہ ہم جم کر ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے تو ہمارا سورس آمد جو ہے، آمد تو وہی ہوگی۔ جب آمد وہی ہے، آدمی دن بھر جو چیزیں سنتا ہے شام کو مجلس لگا کر وہی بولتا ہے۔ یہ انسانی طبیعت ہے، انسانی فطرت ہے۔ اگر دن بھر ہمارا دوسرے روابط ہے، غیر ضروری ہے یا ناجائز کے روابط ہیں، سوشل میڈیا کے راستے سے، اخبار کے راستے سے، یا دیگر ایسی مجلسوں محفلوں سے جہاں پر سیاسی باتیں ہیں یا حالات حاضرہ کی باتیں یا دیگر باتیں ہیں، تو پھر ہماری تشکیل اور ہماری ملاقاتوں میں وہی باتیں غالب رہیں گی، وہی باتیں غالب۔ اور جب وہ باتیں ہمارے غالب ہیں تو ہم بھی اس اسباب سے اور اس مادے کا اثر لیے ہوئے، چاہے وہ مادہ کسی بھی شکل کا ہو، اور جب یہ اثر کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو پھر ہم مؤثر نہیں ہو سکتے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم دنیا میں گئے، وہ تو جزیرۃ العرب میں وہ سارے جو حالات ہم سنتے ہیں کہ بھائی وہاں کوئی چیز انتظام نہیں تھا، مستحکم حکومت نہیں تھی، اور وہاں حالات ایسے ہی تھے، وہ جزیرۃ العرب کے حالات ہیں، ورنہ جزیرۃ العرب کے باہر کی دنیا اس وقت بہت ترقی یافتہ تھی۔ ایسا اور کسرا کی سنتے ہیں، بڑے بڑے امپائر تھے وہ، اور مصر کی بہت پرانی تاریخ ہے، صحابہ وہاں بھی گئے، مصر بھی آئے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کلام کا اثر لے کر گئے، حضور والی بات کا، اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کا اثر لے کر وہاں پر پہنچے ہیں، تو انہوں نے جا کر پوری دنیا کو متاثر کیا، انہوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ ان کی مجلسوں محفلوں میں یہی باتیں ہیں، انفرادی اجتماعی میں ان کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں سیرت کی تعلیم کی کتابوں میں، جو آپس میں بیٹھ رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسروں کو خط لکھ رہے ہیں تو اس خط میں کیا مضامین ہیں، ان کے جو میسج حضور کے ذریعے سے جا رہے ہیں، ہم سوچیں کہ ہمارے میسیجز کیا ہیں اور ان کے میسج کیا جا رہے ہیں، ان کے آپس کے مجلسوں کے جو مذاکرے ہیں، حضور علیہ السلام اللہ ابن اکرم کے مکان پر جو مجلس لگاتے تھے اس میں آپ نے کیا باتیں کہی ہیں لوگوں، اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کی مسجد میں جو مجلسیں لگی مجالس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کسی نے کتاب بھی لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کیا باتیں تھیں، تو ان کے وہاں باتیں یہی تھی، ایمانیات اور عبادات اور اعمال اور اخلاق اور اخلاص اور آخرت، قبر، حشر، نشر، جنت، جہنم، اور اس کے تفصیلی حالات کے مذاکرے آپ کے انفرادی اجتماعی مجلسوں میں ہوئے۔ جنت کو کتنا کھولا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہنم کو کتنا کھولا، اور میدان محشر کے احوال کو آپ نے کھولا، اور قبر کے حالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، آخرت کی منزلوں کو کھولا، اور دنیاوی لائن کے جو ہمارے شعبے ہیں ان شعبوں سے متعلق کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، کہ جس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر، یہاں تک کہ وہ یہودی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے اعتراضاً کہا کہ کیسے تمہارے نبی یعلمکم نبیکم حتی القراءۃ، کہ کیسے نبی پاخانہ کرنا بھی سکھاتے تم کو، پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی تم کو بتاتے، تو
کہتے ہیں ہم اجل ہاں ہمارے نبی ہم پر بڑے مہربان ہیں کہ انہوں نے ہم کو ایک ایک بات بتائی. تو ان کے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تذکرے تھے صحابہ کے وہاں, اور وہی تعلیمات کو لے کر دنیا میں گئے. تو قیصر کا تخت و تاج دے کر اس کا اثر نہیں لیا انہوں نے, اور کسریٰ کی حکومت دے کر اس کا اثر نہیں لیا انہوں نے, اور مصر آئے تو مصر کی شان و شوکت دیکھ کر انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا, بلکہ وہ اپنی اصل زندگی پر باقی رہے. جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک اور جو عثمان کے زمانے تک, اور اس کے بعد بھی صحابہ جو ہے صحابہ جب تک جہاں رہے وہ تقریباً اپنے اسی حال پر رہے, کیونکہ وہ ایک اثر لیے ہوئے اور اسی اثر سے انہوں نے متاثر کیا. یہ ہمارے جو حلقے ہیں تعلیم کے اسی لیے کہ ہم اس کا اثر روزانہ لیتے رہیں, ایمان ترقی کرتا رہے, نماز اور اعمال کا شوق پیدا ہوتا رہے, ذکر و تلاوت اور عبادت کا ذوق بنتا رہے, اور تواضع اور عاجزی روزانہ پیدا ہوتی رہے, اور مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ اندر ایسا غالب آ جائے کہ ہم اپنا سب کچھ لٹا کر صرف اور صرف امت کی ہدایت کے طالب بن کے رہیں. چاہے ہمارا سب کچھ لگ جائے امت کو ہدایت مل جائے. اسی جذبات کے ساتھ ہماری جماعتیں چلی ہیں, جماعتیں جو پھری ہیں ملکوں میں اور علاقوں میں, کہ کوئی اپنا مکان بیچ کر, کوئی اپنی زمین بیچ کر, کوئی سونا بیچ کر, کوئی اپنے اسباب بیچ کر, کوئی قرضہ لے کر, ایک ہی جذبہ لے کر دنیا میں پھرے تو امت کو ہدایت مل جائے. وہ جذبات برقرار رہیں گے فضائل سے, اس لیے مسجد میں روزانہ حلقہ لگانے کا انتظام بنایا. روزانہ مسجدوں میں فضائل کے حلقے لگائے جا کر, اور وہ حلقہ صرف کارکنوں کا نہیں, 5 آدمی 10 آدمی جو کام میں انہیں کا ہے, بلکہ سارے مسلموں کو اس کی دعوت دی جائے, موقع بموقع حسن اسلوب سے, خوشامد کے راستے سے سارے مسلموں کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ سارے حضرات فضائل کے حلقے میں بیٹھیں, اور اسی حلقے کو گھروں میں شروع کروایا جائے تاکہ گھر میں بیوی بچوں کا بھی وہی ذہن تیار ہو, ایمان اور عمل کا اور اخلاق اور اخلاص ان کے اندر بھی پیدا ہوتے ہوئے وہ بھی اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ اپنی گھر میں زندگی گزار رہے ہوں. اس وجہ سے گھر کے ماحول میں بھی روزانہ وہ ایک وقت گھر والوں کو حاضر کر کے, تیار کر کے, ان کو آمادہ کر کے, ان کی خوشامد کر کے ان کو لے کر بیٹھا جائے تاکہ وہ بھی جو ہے ان فضائل کے راستے سے اپنے جذبات بنا اور گھر میں اس کی فضا بنے. تعلیم جو ہے ہماری گھر کی وہ ایک تعمیر ہے, وظیفے کے طور پر نہیں کہ 1.5 صفحہ 2 صفحہ روزانہ پڑھا جاتا ہے, کوئی بھی پڑھے, بلکہ ایک تعمیر ہے. گھر کی تعلیم جو ہے وہ ہماری تعمیر ہے کہ ہم اپنی فکروں کے ساتھ ساتھ بیوی کو, بچوں کو, گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں. فکروں میں ہماری فکروں میں ساتھ ان کا دینی ذہن بنتا جا رہا ہے. بچے ابھی چھوٹے ہیں, ابھی سے ان کا دینی ذہن بن رہا ہے, اور دینی ذہن بننے کا اثر ظاہر ہوگا جیسے وہ بڑے ہوں گے ان کے لباس سے, ان کے چہرے مہرے سے, ان کی فکر سے, ان کے جسم پر کون سا لباس آ رہا ہے, ان کی فکر کیا بن رہی ہے, ان کے جذبات کیا بن رہا ہے, عمل کی کیفیت کیا ہے. اگر فضائل اور ترغیب کے راستے سے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بچے اپنے آپ ذوق اور شوق کے ساتھ ان چیزوں کو لیں گے, اور ابا کے ساتھ ساتھ بچے بھی عبادت گزار بنیں گے, اور آگے جا کر وہ اپنے ابا کے ساتھ ساتھ داعی بن جائیں گے دھیرے دھیرے. اسی روپ پر جیسے ایک تاجر آدمی اپنے بچوں کو اپنی فکروں میں ساتھ رکھتا ہے تو ان بچوں کو تاجر بنانا نہیں پڑتا, ان کو کسی کالج میں نہیں بھیجنا پڑتا کہ یہ دکاندار بنے. باپ کے ساتھ رہتے رہتے ابا کو دیکھتا ہے, وہ تجارت کی بات ہو رہی, کون سے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کبھی ساتھ میں گیا, کبھی گھر میں رہا, اور ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آتا ہے یہ بیٹا باپ سے بڑا تاجر بن جاتا ہے, باپ سے بڑا تاجر بن جاتا ہے. لیکن دعوت جیسا نہیں ہو پاتا عموماً بہت کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو گھر پر محنت کا ہمارا نظام ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تقاضے تھے. مدینہ منورہ کا جو آپ کا وقت گزرا ہے تقریباً 10 سال کا, اس میں آپ کے تقریباً 25 سفر ہوئے, چھوٹے بڑے 25 سفر, اور زیادہ تر نکاح بھی آپ کے وہی جا کر ہوئے ہیں. تو اتنا لمبا عرصہ نہیں ملا سب کے ساتھ رہنے کا, وہی 10 سال 9 سال 10 سال کا وقت ہے. اسی میں کسی سے ہجرت کے بعد تیسرے سال, کسی سے چوتھے سال, کسی سے 5ویں سال نکاح ہو رہا ہے.
لیکن آپ علیہ السلام کا دین، آپ کی فکر، آپ کی ازواج میں منتقل، آپ کی عبادت اور آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق۔ ازواج مطہرات کا مختصر تذکرہ حضرت شیخ نے بظاہر بھی کیا ہے، ان کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ اس میں پڑھتا ہے کہ کوئی بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ تھی، کثرت سے روزے رکھنے والی، تلاوت کرنے والی، اکثروں کے کام اس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمر میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، صرف 9 سال، 9 سال کا وقت ہے، لیکن بڑی عالمہ، فاضلہ، بڑی زاہدہ، دنیا سے ایسی بے رغبت کہ جوانی کی عمر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہدیہ بھیجا 80,000 درہم، صبح پہنچے ہیں، شام تک میں سب صدقہ کر دیا، اور شام کے افطار کا کھانا نہیں ہے کرنا۔ حضور علیہ السلام کی صحبت کا یہ اثر ہے، اور علم کتنا سارا علم لیا انہوں نے حضور علیہ السلام سے ہی نصیب، ایسے اور ازواج مطہرات کمی بیشی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی مبارک اخلاق، آپ کی صفات، آپ کے اعمال، آپ کا علم، آپ کا تقویٰ ان کے اندر منتقل ہوا کہ آپ علیہ السلام کی محنت اپنے گھر پر جاری ہے، موقع پر موقع حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت مومنین سے آپ ایسا کرو، یہ عمل کرو، وہ عمل کرو، اس کے بدلے اللہ یہ دے گا، اس کے بدلے اللہ یہ دے گا، ان روایات میں وہی چیزیں ملتی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے دین سکھائے حضور علیہ السلام سے سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ابھی تو قرآن اتر رہا ہے، اور تو کوئی معلم ہے نہیں، اور کوئی معلم تو ہے، اور ایسا نہیں تھا کہ یہ ایسے ہی معمولی گھروں کی عورتیں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ام حبیبہ مکہ کے سردار کی بیٹی رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ جو ہے وہ یہودی سردار کی بیٹی رضی اللہ عنہ، لیکن آپ کی فکر اور آپ کی محنت کا یہ اثر ہے اپنے گھر پر کہ آپ کے ساتھ رہنے والی ازواج، باوجود یہ کہ آپ اتنے مصروف اور مشغول ہیں اپنے مقام پر بھی، اپنے سفروں میں بھی، لیکن آپ اپنے گھر میں اپنی ازواج کو دین دے رہے ہیں۔ آپ کی صحبت میں جو بچے رہے، بڑے بڑے علماء بن گئے، جو چھوٹے بچے تھے یا جوانی کی عمر میں جو رہے وہ بڑے بڑے علماء بن گئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور علیہ السلام جہاں ایک طرف امت کی ان فکروں میں تھے، وہاں آپ اپنے گھر کی فکر میں تھے، اپنے بچوں کو دین دے رہے، اپنے نوازوں کو دین دے رہے، اپنے ازواج کو دے رہے، اور جو نوجوان آپ کے ساتھ لگے رہے ان نوجوانوں کو حضور علیہ السلام موقع پر موقع دین دے رہے ہیں۔ عرض کیا ہے، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے آگے سے کھاؤ، بسم اللہ بول کے کھاؤ، اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ یہ سیکھنا سکھانا، کھانا بھی ہو رہا ہے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے۔ ایسے مختلف مواقع، سفروں کے موقع پر ہے جو لوگ، تو سفر کے لائق کا دین ان کو دے رہے ہیں، جو ہمارے کام کا حصہ ہے۔ دعوت کے ساتھ دوسرا ہمارا جو حصہ ہے وہ تعلیم و تعلق، اور تعلیم و تعلم کا یہی وہ طریقہ ہے پرانا کہ موقع ب موقع گھر میں کھاتے و کھانے کی سنتیں ہیں، آرام کے وقت آرام کی سنتیں ہیں، اور مختلف موقعوں کے مختلف جو مذاکرے ہیں۔ عید آ رہی ہے تو عید کی کیا سنت ہے، جمعہ کا دن آ رہا ہے تو جمعہ کی کیا سنت ہے، رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے کیا مخصوص اعمال ہیں، بچوں پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے لائن کا کیا دین، حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کا کیا طریقہ ہے، گھر میں شادی آ رہی ہے تو شادی کا اسلامی کیا طریقہ ہے۔ اگر ان چیزوں کے مذاکرے ہیں اور فضائل کے حلقے ہیں پابندی کے ساتھ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے گھروں میں جو ہے علم اور دین جو ہے اولاد میں، اور اولاد کے بعد ہماری نسلوں میں نظر آئے گا۔ تو گھر کی تعلیم کا یہ بنیادی مقصد ہے۔ پھر یہ تعلیم گھر گھر میں زندہ، ایک تو گھر میں جو ہمارا مسئولات کا کام ہے وہ اصل یہی، اس لیے کہ عورتوں کا اصل قرار ہے، مسئولات کے لیے اصل قرار ہے، پر نبی بزرگن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، اور جاہلیت کے دور میں جیسے بے پردہ نکلا کرتی تھی اس طرح نہ نکلا کر، اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، کہ اپنے گھر میں رہ کر نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کا تذکرہ کرتی رہے۔ یہ تعلیم کا عمل ہے جو ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں، تاکہ ہر گھر میں جو ہے اس کی غذا بنے۔
اعمال کی، نماز کی، ذکر کی، حسن اخلاق اور حسن معاشرت، صحابہ کے جو واقعات ہیں اس میں اظہار کے، ہمدردی کے، احسان کے، انصاف کے، اور فضائل صدقات میں جو والدین کے اور پڑوسیوں کے حقوق، وہ چیزیں جب پڑھی جائے گی تو صحیح مواد پہنچے گا ان کو، صحیح چیزیں پڑھو. اور ان چیزوں میں اثر جماعت میں دیکھتے ہیں 10-12 آدمی 15 آدمی کیسے بالکل بچارے جہالت کی غفلت کی زندگی گزار کر آتے ہیں، 15-20 دن ہوتے 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 کیسے خراب پڑ جاتے ہیں. تو گھر میں پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں لانا اپنے لیے، وہ یہاں سارے ساتھیوں کی خدمت کرتا. حضور علیہ السلام کے مبارک ارشادات میں ایک اثر ہے، صحابہ کی زندگی میں ایک اثر ہے. یہ مستورات کا اصل کام یہی ہے کہ ہر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے. اور یہ مسجد کی جماعت کے ذمہ ہے کہ مسجدہ جماعت کے ساتھ ہی اپنے گھروں کی تعلیم کی فکر کے ساتھ ساتھ محلے کے ہر گھر تک جا رہے ہیں. اپنی پوری بات میں جہاں ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی بات کر کے ہم اس بھائی کو راہ خدا میں نکلنے کے لیے تیار کریں گے، وہی اس بھائی کو ہم اپنے گھر میں تعلیم کرنے کے لیے تیار کریں گے. اس کے لیے آمادہ کریں گے کہ اپنے گھر میں تعلیم شروع کر دو. اور پھر دوسرا جو عمل ہے ماحول فضا بنانے کے لیے، مستورات میں محلے کی ہفتہ واری تعلیم، جو بہت آسان عمل ہے کہ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ، ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ جو مناسب وقت ہے ان کے جڑنے کا، اس میں وہ مستورات جو تعلیم کر لیتی ہو، کچھ مذاکرہ کر لیتی ہو، ایسی اور مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج ہو، وہ وقت لگنے سے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اتنا ان کا وقت لگ جائے تاکہ اس تعلیم کر لیں، مذاکرہ کر لیں، مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج ہے. تو ایسے حلقے بنائے جاتے ہیں. پہلے سے بعض حلقے چل رہے اور بہت سی مستورات وقت لگا کر آئی علاقوں میں، چلے لگا کر، مشورے لگا کر، سیرودے لگا کر، لیکن حلقہ وہی ایک کا ایک چل رہا ہے مسجد کا، دوسرا حلقہ نہیں بن رہا. حالانکہ بہت ساری اور نئی بہنیں تیار ہو گئی، تو اس کے جو قواعد شرائط ہیں ان قواعد شرائط کی رعایت کے ساتھ مستورات کے مزید اجتماعی تعلیم کے حلقے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس ماحول میں جو بہت سارے مفاسد معاشرت کے راستے سے داخل ہو رہے ہیں، یہ اس کا زبردست علاج ہے، ایک خاموش علاج ہے. بقول رضی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے بے دینی داخل ہو رہی ہے. تو یہ اجتماعی حلقے جتنے بڑھیں گے تو چھوٹے چھوٹے حلقے بن جائیں گے، ان کا جمع ہونا جڑنا آسان ہوگا. جتنے حلقے بڑھیں گے اتنی مستورات چھوڑنا بڑھ جائے گی، اور ان حلقوں کے راستے سے گھروں میں تعلیم جائے گی. اب یہاں ایک حلقہ ہو رہا ہے، 10 گھروں سے بہنیں پہنچ رہی ہے، دھیرے دھیرے ایک گھر میں تعلیم شروع ہوئی، پھر دوسرے گھر میں ہوگی، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ہوتے ہوتے 10 گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے گی. یہ اس کا آسان راستہ ہے اور یہ بہت مؤثر عمل ہے کہ ہر گھر میں فضائل کے حلقے لگوائے جاتے ہیں. وہ فضائل سنیں گے تو اعمال پر پڑیں گے، جو اس کا مقصد ہے. اور ان گھروں میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت پہلے وہ زندہ ہوگا. بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب یہ محنت چلے گی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے اور آگے بڑھیں گے. ان کا جذبہ بنے گا، وہ وقت لگائیں گے، اپنے گھر والوں کو جماعتوں میں بھیجیں گے، تو ماحول تیار ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے حلقوں سے معلوم کریں، مسجدوں سے معلوم کریں کہ آپ کے وقت لگے بہنیں کتنے اور تعلیم کے حلقے کتنے، مکان کتنے. تو فوری طور پر 1 سے 2 ہو جائیں گے، کہیں 2 سے 3 ہو جائیں گے، کہیں 3 سے 4، اور دھیرے دھیرے جیسے 500 گھر ہیں ایک مسجد کے اطراف میں، تو ان کے کم از کم 10 حلقے ہونے چاہیے تاکہ 50-50 گھر تقسیم ہو کر آسانی کے ساتھ ان کا وہاں جمع ہونا آسان. اب اس مسجد کے اطراف میں 2 ہی حلقے ہیں، تو وہاں 2 حلقوں میں شریک ہونے والی 25 سے 50 بہنیں، اور باقی ان کے گھر 500-1000 سے زیادہ وہاں والی عورتیں ہو. اب کافی عورتیں شریک نہیں ہو رہی. یہ کہہ رہے ہمارے پاس استعداد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی استعداد نہیں ہے، حلقہ نہ پڑھا، لیکن استعداد بنانے کی محنت تو کریں. اسی مسجد جماعت میں ایسے ساتھی ہیں جن کی گھر کی مستورات تعلیم کتاب پڑھنا جانتی ہیں، ان کو لے کر کچھ ان کا وقت لگوا دیں. اسی محلے میں کوئی دوسرے محلے سے کوئی لڑکی بہو بن کر آئی ہے جو باصلاحیت ہے، بااستعداد ہے، اس کے شوہر کو آمادہ کریں، اس کے ساتھ ان کا تھوڑا وقت لگ کر وہ محلے میں کام سنبھالنے والی بن جائے گی. تو تدبیریں کچھ سوچنی ہے. جو ہمارے کام ہے، مقامی محنت کا جو ہمارا مشورہ ہے، اس مشورے کا یہی روپ ہے کہ بیٹھ کر ہم کام کی اچھی سے اچھی تدبیریں سوچیں گے کہ 100% گھروں تک کیسے پہنچے، اور 100% گھروں میں تعلیم کے حلقے کیسے شروع ہوں، 100% گھروں میں اعمال
نماز ذکر تلاوت عبادت حسن اخلاق کیسے زندہ ہو، اور یہ جو ہمارے حلقے ہیں وہ حلقوں کا کیسے نظام بنے کہ اس کو مسجد کی جماعت بیٹھ کر سوچے گی اور اس کے لیے تدبیر کرے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی راہیں کھولیں گے. اللہ ہی آسان کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مسجد کی جماعت اس کا بوجھ لے. یہ ہمارے مشورے کا حق ہے روزانہ کہ روزانہ ان جماعتوں کی کارگزاری کے ساتھ اپنے محلے پر نظر ہو رہی ہے کہ بھائی ہمارا کیا اپڈاؤن ہے. 10 سال سے گشت ہو رہا ہے، ہمارے گشت میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. 10 سال سے ہماری مسجد کا کام ہو رہا ہے، ہماری صفیں کتنی بڑی نمازوں غور تو کر سکتے اس پر. تو جب ان چیزوں پر غور کریں گے اور پھر اس کو اپنی دعاؤں میں لائیں گے، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں اور مانگنے میں لائیں گے، اور پھر صبح کے مشورے میں اس کو فکروں میں لیں گے، اور پھر ان فکروں کے بعد روزانہ کی محنت پہ چیز جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ چیزیں ہمارے ایک ایک مسجد کے اطراف کے 100% گھروں میں منتقل ہو جائے گی، اور گھر گھر میں دین زندہ ہوگا، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، تاجروں میں. اور یہ سارا مجمع جو ہے اپنے دین سیکھنے کی طلب لے کر راہ خدا میں نکلنے والا بنے گا. پھر اس کے لیے ہمیں اپنی قربانی بڑھانی ہوگی. جو آسان طریقہ ہم کو بتایا کہ مہینے بھر میں 27 دن محنت کر کے ہر ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھ اپنی 3 دن کی جماعت بنا لے. اگر 5 آدمی جماعت لے کر جانے کی استعداد رکھتے ہیں مسجد میں تو اس مسجد سے 5 جماعتیں جانی چاہیے. یہ کم از کم کام ہے. اور اگر 20 آدمی اس مسجد میں جماعت لے کر جانے کی استعداد رکھتے ہیں تو اس مسجد سے 20 جماعتیں جا رہی ہے کم سے کم. اور مزید جو باقی رہے، جو اور لوگ ہیں جو باقی رہے ان کے بارے میں تدبیر کی جائے کہ ان کے سہ روزے کیسے رہیں. اس طرح سہ روزے کی پابندی سے جماعتیں بنے گی، یہاں روزانہ کی محنت ہوگی، گشت ہوگی تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے عملہ بڑھے گا. اور اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ہر جگہ جو ہے نیا کام کرنے والا عملہ تیار ہو، نیا عملہ تیار. جس جسم کو نیا خون ملتا ہے وہ جسم تندرست ہے 80 سال کی عمر تک. لیکن اگر خون بننا بند ہو گیا ہے 30 سال کی عمر میں تو 32 سال پورے نہیں کر سکے گا. 2 سال نکالنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ خون بننا بند ہے. ایسے جہاں نیا عملہ تیار ہوگا اور باصلاحیت لوگ موجود ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، یہ جو اصلی طلبا ہیں، نوجوان لڑکے ہیں اور دیگر نوجوان ہیں جو تعلیم میں نہیں ہے لیکن موقعوں میں ادھر ادھر ہیں، ان میں صلاحیتیں جان مال لگانے کی، کھپانے کی، اور ان کے پاس اونچے اونچے جذبات ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں. اگر وہ جذبات کو ادھر لگا دیا بقول حکیم عثمان حضرت مولانا اشرف علی صاحب نام رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر لوگوں کی صلاحیتوں کا ازالہ نہ کرو، ایمانہ کر دو، ان کو موڑ دو. ادھر ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ لمبا روپے برباد کر رہے ہیں. روزانہ اپنے 6 گھنٹے 8 گھنٹے رات 12-1 بجے تک کا اپنا وقت بازاروں میں گزار رہے ہیں. اگر ان کا یہ وقت ہمارے ماحول میں آ کر ان کو محبت سے تھوڑا لے لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی صلاحیتیں صحیح روپ پر رکھ جائیں گی اور یہ بھی نوجوان ہمارے ہاتھ میں رکھ جائیں گے. تو اس لیے اس کی کوشش کر لیں کہ جو ہمارا اصلی درسگاہوں میں پڑھنے والا محمہ ہے، محلے میں اور دیگر نوجوان ہیں، ان کو تھوڑا ہاتھوں ہاتھ لے لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی صلاحیتیں صحیح روپ پر لگ کر وہ کام کے بن جائیں گے اور ہمارے اچھے معاون بنیں گے. اور اللہ پاک ان کی صلاحیتوں کو کام میں لگا کر ان کو بھی، ہمیں بھی اور اللہ عالم کے انسانوں کو ہدایت دے کر کریں گے انشاءاللہ. اس کی اللہ پاک